بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا ہے اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اسے کہتا ہے، تمہاری تو توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے۔
توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع یعنی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعہ کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے تم جمعہ کی نماز نہیں پا سکتے، لہذا یہاں ہی ٹھہرو، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام میرے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والے در پہ مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ اور کافر شخص کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو باتوں میں ہلاکت ہے، ایک مایوسی اور دوسرا خود پسندی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا کیونکہ یہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر مشکلات کو دور کرنے والا اور آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور نا
امید ہو جانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔